الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں میں اور کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ ناظرین، ان میں سے کچھ کا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام کی حکایت کے ضمن میں گزر چکا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پوری سیریز نہیں دیکھی ہے تو آپ مکمل پوری سیریز دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے پارٹ وائز پارٹ بنائے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، عربی زبان میں آپ کا نام سید جبکہ عبرانی زبان میں شیث ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ میرے پیارے ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ ناظرین، یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے ان کا نام شیث رکھا۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَدَعَتْ شِيَّةٌ وَحْدَةٌ كَرَامَةً لِمَنْ أَطْلَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّبُوَّةِ السَّعَادَةِ۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا۔ ناظرین، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی اور یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ میرے پیارے ناظرین، علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهُوَ الْمُصْطَفَى فَكَانَ فِي وَجْهِهِ شِيثٌ نُورٌ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ مُبَشِّرَةٌ لِآدَمَ بِهِ۔ میرے پیارے ناظرین، یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ میرے پیارے ناظرین، علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ ناظرین، یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ میں رکھا اور ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سب سے معزز اور افضل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیث علیہ السلام کو ملی اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ ناظرین، صحیح ابن حبان میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیث علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی
تو آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا، اور انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام 807 سال زندہ رہے۔ میرے پیارے ناظرین، اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ میرے پیارے ناظرین، وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے قینان نے، پھر ان کے بیٹے محلائل نے معاملات سنبھالے۔